السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پچھلے جمعے کو خطبہ جمعہ کے دوران مجھے ایک آدمی نے ایک پرچی لکھ کر بھیجی۔ اس کا میں نے مختصر سا جواب اسی وقت دے دیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کا تھوڑا سا تفصیلی جواب بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب، میرے بچے آپ کے پیچھے جمعہ بھی کرتے ہیں اور وہ والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ تقریباً آج کل اکثر گھروں کا یہ مسئلہ ہے۔ اکثر بچے والدین کی نافرمانی کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ماں باپ کے کاموں میں اور ماں باپ کی چیزوں میں کیڑے مکوڑے نکالتے ہیں اور بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس بات کو ذہن کے اندر رکھ لیجیے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، صرف اللہ ہی کی عبادت اور اسی ہی کی بندگی کرو۔ اور دوسری بات، کس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر بڑے گناہوں کی فہرست دیکھیں کہ جہاں پر گناہ کبیرہ کی فہرست احادیث طیبہ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر جو گناہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ ہے الاشراک باللہ۔ پہلا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ کیا ہے، دوسرے نمبر پر کس چیز کو بیان کیا ہے، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، چوری ڈکیتی نہیں ہے اور تہمت وغیرہ نہیں ہے۔ شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بیان کیا ہے، وہ ہے حقوق الوالدین، یعنی کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس بات کو ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا۔ اور اسی طرح ابن ماجہ شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز بھی نہیں بدلتی مگر دعا، اور والدین اور قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کی برکت سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جو بچہ، جو بیٹا والدین کے تابعدار ہوگا، فرمان بردار ہوگا، ان کی خدمت کرنے والا ہوگا، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کے اوپر آفات، بلیات، حادثات اس کے اوپر کم آئیں گے، اور اسی طرح اس انسان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق جو ہے یہ ملتی رہے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی مت دو، والدین کو گالی مت دو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی اور کے باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور ایک آدمی وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ از خود گویا کہ انسان نے اپنے والدین کو جو ہے وہ بد دعا دے دی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ ان من ابر البر، یعنی کہ بڑی نیکیوں میں سے، اعلیٰ نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے، ان کی خدمت کریں۔ یعنی کہ والدین جب دنیا سے چلے جائیں، باپ دنیا سے چلا جائے، تو والدین کے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے دوست ہیں
کہ یہ میرے والد صاحب کے دوست ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، یہ میرے والد صاحب کے دوست ہے، میں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہوں، یہ میرے والدین کے دوست ہے کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان کے اوپر وہ انسان جو ہے وہ خرچہ کرتا ہے، تو یہ اس کو کیا کہا؟ آبر البر، کہ یہ بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ تو خدارا گزارش یہ ہے آج کل کی اولاد سے، اکثر والدین اپنی باتوں میں باتیں نکالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ماں نے یہ کر دیا ہے جی، باپ نے یہ کر دیا ہے جی، اور تان و تشنیع کے جو تیر ہیں ان کا نشانہ کس کو بناتے ہیں؟ والدین کو بناتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا تعلق، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ عمر میں برکت کا ذریعہ ہے اور یہ عمر میں جو ہے وہ صحت اور تندرستی کا ذریعہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا جائے، والدین کی اچھی طرح سے خدمت کی جائے اور والدین کی دعائیں لی جائے۔ وہ مشہور حدیث شریف آپ حضرات نے سماعت کی ہوگی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کیا فرمائی؟ کہ جبریل علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی، اور وہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو انسان والدین میں سے دونوں کو پالے یا کسی ایک کو پالے، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے تو ایسا آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ یہ بدعا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی، اور اس بدعا پر آمین ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ والدین تو ایسے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا سبب باپ ہے، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ ناراض ہے تو باپ کی ناراضگی میں والدین اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور ماں کیا ہے؟ ماں وہ ہے جس کے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کون ہے؟ جس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔